معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 3، غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: شاہ یوسف گردیزی۔ شاہ یوسف کا خاندان بغداد سے گردیز آ کے آباد ہوا۔ آپ وہیں پیدا ہوئے اور تعلیم و تربیت حاصل کی۔ بہرام شاہ کے عہد میں ملتان آ کر آباد ہوئے اور تبلیغ اسلام اور ترویج علوم مروجہ میں مصروف ہو گئے۔ تاریخ وفات 1152 عیسوی ہے۔ ملتان میں ان کا مقبرہ اب تک زیارت گاہ ہے۔ ان کی اولاد ملتان میں آباد ہے اور صاحب ثروت ہے۔ سب ہیڈنگ: حضرت اسماعیل لاہوری۔ یہ بزرگ سید بخاری تھے، علوم و فنون میں بہرہ تام رکھتے تھے، محدث اور مفسر تھے۔ سب سے پہلے لاہور میں اسلامی علوم کو آپ ہی لے کر آئے اور تبلیغ اسلام شروع کی۔ ان کے زہد اور ارتقاء کے اثر سے ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ 1005 عیسوی میں جب وہ لاہور میں آئے، ابھی یہاں سلطان محمود کے باجگزار راجہ حکمران تھے اور لاہور باقاعدہ اسلامی مملکت کا جزو نہ بنا تھا۔ 448 ہجری میں آپ فوت ہوئے۔ لاہور کے پہلے مسلمان مبلغ اور عالم دین کا مزار ہال روڈ پر لاہور کے بڑے گرجے کے متصل ایک چھوٹے سے چبوترے پر قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ سب ہیڈنگ: حضرت فخر الدین حسین زنجانی۔ زنجان سے تبلیغ اسلام کے لیے لاہور تشریف لائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مخدوم علی حجویری کے پیر بھائی تھے، اور جب مخدوم مذکور لاہور تشریف لائے، ان کا انتقال ہوا۔ مزار ان کا لاہور میں بامقام چا میرا واقع ہے۔ سب ہیڈنگ: مخدوم علی حجویری۔ مخدوم علی حجویری، جنہیں لاہور کے لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، حضرت زید بن حسن ایک مقتدی درویش تھے۔ غالباً سلطان مسعود بن محمود کے دور میں لاہور آئے۔ یہاں مدتوں تبلیغ اسلام، تالیف و تصنیف اور ترویج علوم میں مصروف رہے۔ کچھ عرصہ بطور معلم یہاں پڑھاتے بھی رہے اور ایک خانقاہ اور ایک مسجد کی بنا ڈالی۔ ان کی تالیف میں سے کشف المجوب اب بھی ملتی ہے۔ فارسی زبان میں اسلامی تصوف پر یہ ایک اولین اور جامع تالیف ہے اور اسلامی تصوف پر سند مانی جاتی ہے۔ 465 عیسوی بمطابق 1072 ہجری میں آپ فوت ہو گئے۔ مزار فیض بار اب تک لاہور میں مطلع انوار ہے۔ سب ہیڈنگ: حضرت سالار مسعود غازی۔ بھارت کے صوبہ جات متحدہ آگرہ اودھ میں بھڑائچ نام ایک شہر موجود ہے۔ اس میں حضرت سالار مسعود غازی کا مزار ہے۔ انہیں لوگ میاں غازی یا بالا پیر بھی کہتے ہیں۔ وہ سلطان الشہداء کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ برصغیر ہند و پاک میں قیامت تک جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوں گے، سالار غازی ان کے قائد ہیں۔ آپ سلطان محمود غزنوی کے خواہر زادہ بتائے جاتے ہیں۔ آپ بھڑائچ کے ہندو سرداروں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے 1033 عیسوی میں شہید ہوئے۔ سلطان محمد تغلق نے ان کا عالیشان مقبرہ بنوایا۔ ان کی بہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں اور تمام برصغیر ہند و پاکستان میں جا بجا لوگ ان کے نام کے بڑے بڑے اونچے علم بناتے ہیں، جنہیں چھڑی کہتے ہیں، اور جا بجا چھڑیوں کا میلہ لگتا ہے۔ لاہور میں یہ میلہ کبھی بڑی شان سے مستی دروازے کے باہر لگا کرتا تھا اور اب بھی معمولی سا میلہ لگایا جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: سلطان سخی سرور۔ سلطان سخی سرور کا اصلی نام سید احمد تھا۔ لکھ داتا بھی ان کا لقب ہے۔ موضع کرسی کوٹ میں آپ پیدا ہوئے جو نواں ملتان میں ہے۔ لاہور میں مولوی محمد اسحاق سے علم پڑھا۔ وزیر آباد کے قریب موضع سودرہ میں آپ مقیم رہے۔ کچھ مدت دھونکل میں گزاری۔ اس کے بعد آپ مختلف مقامات میں تبلیغ اسلام کرتے رہے اور آخر موضع شاہ کوٹ میں جا مقیم ہوئے۔ آپ کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی کی بنا پر آپ کے بہت سے حاسد پیدا ہو گئے، جنہوں نے ایک دن موقع پا کر 1181 عیسوی آپ کے بھائی، بیوی
اور بیٹے سمیت شہید کر دیا۔ پنجاب کے عوام پر آپ کی شخصیت کا جو اثر ہوا وہ عجیب و غریب ہے۔ لاکھوں مسلمان ایسے موجود ہیں جن کے بزرگ اس عالم دین بزرگ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ تقسیم پنجاب سے قبل پنجاب میں ہزاروں ہندو جاٹ سلطان سخی سرور کی نسبت سے سلطانی کہلاتے تھے۔ عقائد ان کے صوفیانہ تھے، صلح کل اور رواداری ان کا مسلک تھا۔ کئی رسوم ان کی مسلمانوں کی سی تھیں۔ مسلمانوں کی طرح ذبح جانور کا گوشت کھاتے تھے۔ سخی سرور کے نام کے استحسان بنا کر ان کا احترام کرتے اور ان کی نیاز دیتے تھے۔ اگرچہ ان لوگوں کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، لیکن آہستہ آہستہ یہی لوگ باقاعدہ مسلمان بن سکتے تھے۔ معلوم نہیں کہ تقسیم پنجاب اور 1947 عیسوی کے کشت و خون اور تبادلہ آبادی کا سلطانی ہندوؤں پر کیا اثر ہوا۔ لاہور میں قدموں کا میلہ جو موسم بہار میں لوہاری، شالوی اور دہلی دروازوں کے باہر یکے بعد دیگرے 3 دن یعنی پیر، منگل اور بدھ کے روز منعقد ہوتا ہے، انہی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس میلے پر ان کے مرید جو بھرائی یا شیخ ڈھولی کہلاتے ہیں یا ڈھول بجا کر ناچتے ہیں اور سخی سرور سلطان کی مداح میں اشعار پڑھتے ہیں۔ ناچتے وقت یہ بچوں کو گود میں لے کر لوری دیتے ہیں۔ ان بچوں کے والدین حصول خیر و برکت کے لیے انہیں لاتے ہیں۔ اگرچہ یہ رسوم از روئے شریعت جائز ثابت نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں شک نہیں کہ ان کے ذریعے ہزاروں ہندو سلطانی بنے۔ ان کا اسلام سے تجانب اور خوف دور ہوا اور ان کے آہستہ آہستہ مسلمان بننے کے لیے میدان صاف ہوا۔ سب ہیڈنگ: مجموعی تاثر۔ عرب مجاہدین سندھ میں جو روشنی لائے اس کی شعاعیں مشرق میں ملتان اور شمال میں پنجنت کے پار نہیں گئیں۔ بغداد سے بخارا، بخارا سے غزنی کا چراغ جلا، تب کہیں سرحد و پنجاب میں اجالا ہوا، ورنہ 3 صدی اوپر کی تاریخ بالکل تاریک ہے۔ ریاست و حکومت ایک طرف، ان ملکوں میں یہی پتہ نہیں چلتا کہ ان دنوں کون سے شہر کہاں کہاں آباد تھے اور تھے بھی یا نہیں، یا سب جہل و وشت کے ہاتھوں جنگل ہو گئے تھے۔ چینی سیاح وانگ چوانگ یا تسانگ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں آیا تو پشاور تک سیلا، ساکل، سیالکوٹ ویران ہوتے جاتے تھے۔ لاہور کا سراغ نہیں ملتا۔ قیاس ہے کہ وہ بلوچی یا افغانی جانوں کی لوہانہ برداری کا گڑھ ہوگا۔ البتہ ملک کے دونوں سروں پر 2 بت خانے دولت سے معمور و مشہور تھے، ایک ضلع کانگڑا میں نگر کوٹ اور دوسرا پشاور کے نیچے دریائے سندھ کے کنارے اوہن یا ویہن، جسے بعد کی فارسی تاریخوں میں نقل نویسوں نے بے ہند لکھتے لکھتے تب ہند بہنڈا سے مبلس کر دیا ہے۔ اسی سے بعض فرنگی مصنفوں نے خیال کیا کہ جے پال اور آنند پال کو، جو سب سے پہلے سلاطین غزنی سے ٹکرائے، بھنڈا کے جاٹ راجا لکھ دیا، مگر یہ سراسر غلط قیاسی ہے۔ زیادہ ترین صواب لین پال وغیرہ کا نظریہ ہے کہ جو انہیں وادی کابل سندھ کے راجا سمجھنے پر مائل ہیں۔ عجیب نہیں وہ کشان بادشاہوں کی اریت ہوں یا جٹ قوم سے ہوں، لیکن خیبر کے پار قدیم روابط و اثرات رکھتے ہیں کہ جب غزنی میں ترکوں کی نئی بادشاہی جمی تو لمغان پر اپنا دعویٰ پیش کیا اور فوج لے کر لڑنے آئے۔ غزنی سے امیر سبکتگین مدافعت کو نکلا، مگر کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہ آئی تھی کہ برف باری نے راجا کا جوش ٹھنڈا کر دیا اور وہ خراج گزاری کے وعدے کر کے سلامت واپس ہو گیا۔ راجا نے وعدہ خلافی کی اور غزنی کے سفیروں کو قید میں ڈال دیا۔ سبکتگین خود فوج لے کر چلا اور غالباً وادی خرم سے نکل کر پہلی مرتبہ موجودہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ راجا جے پال بڑا لاؤ لشکر لے کر مقابلے میں آیا، مگر سبکتگین نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ اموا ضبط و پیوستگی سے آری ہے۔ پھر 500 سواروں کے دستے مرتب کیے کہ باری باری ٹوٹ کر دشمن کے لشکر پر گرتے اور لڑتے ہوئے پار نکل جاتے تھے۔ قومی بازو ترکوں کے ان تیز و تند حملوں نے ہندی فوج کو پریشان کر دیا اور آخر میں امیر کے پورے لشکر نے یورش کی تو وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ہزاروں سپاہی بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ راجا کا خیمہ و خرگاہ میدان میں اور پشاور تک
پورا علاقہ جنگ کے نتیجے میں سبکتگین کے ہاتھ آیا۔ ایک روایت کے مطابق اسی موقع پر شہر پشاور میں غزنی کی 2000 فوج اور پہلا مسلمان حاکم مقرر کیا گیا، مگر یہ جنگ اور نیا الحاق پھر دفاعی تھے۔ امیر سبکتگین کو بلخ و بخارا کے جھگڑوں سے اتنی فرصت نہ ملی کہ مشرق کی طرف توجہ کرتا۔ البتہ جب اس کے بعد تخت غزنی پر سیف الدولہ محمود باب کا وارث ہوا تو اہل ہند نے ترک مسلمانوں کی جارحانہ جنگ کے وہ نمونے دیکھے جن کی مثال ہفت خوان رستم اور امیر حمزہ کی داستانوں میں تو مل سکتی ہے، اصلی تاریخوں میں کم ملے گی۔ فرنگی مصنف بھی اسلام اور شاہان اسلام کی صرف عیب جوئی کرنا ان کی قومی شعار میں داخل تھا۔ سلطان محمود کے جنگی کارنامے پڑھ کر دنگ رہ جاتے۔ ایک فوجی مبصر اسے نپولین بوناپارٹ کا ہمسر قرار دیتا ہے۔ افسٹن شجاعت اور سپہ سالاری سے بڑھ کر حسن انتظام پر حیران ہے کہ اتنی بڑی فوجوں کو اس زمانے میں ہزاروں میل تک اور پھر ایک دو مرتبہ نہیں 20 دفعہ لانے لے جانے کیوں کر ممکن ہوا۔ سب سے بڑھ کر انہیں یہ تعجب ہے کہ اتنے مذہبی جوش اور جنگجوئی کے باوجود ادھر سے اطمینان کر کے سلطان بندیل کھنڈ میں دوڑ آیا۔ گنڈا نے بھاگ کر جنگلوں میں پہاڑوں کی پناہ لی۔ سلطان شمال کی طرف پلٹا اور کنوج کے گرد کئی راجے مہاراجوں کی، جو راجہ جے پال کے قتل میں حصے دار تھے، سخت سرکوبی کی۔ منج داسی وغیرہ متعدد قلعے اسی مہم میں تسخیر ہوئے، لیکن سلطان دواب گنگو جم سے آگے نہیں بڑھا بلکہ پھر پلٹ کر بندیل کھنڈ پر طاقت کی۔ اس مرتبہ گنڈا بھاگنے کی مہلت نہ پا سکا۔ عاجزانہ امان مانگی، زر و جواہر کے علاوہ کئی سو جنگی ہاتھی فاتح کی نظر کیے۔ سلطان کی مداح میں ایک دوہا بھی اپنی زبان میں لکھ کر گزارنا، جس کا ترجمہ سن کر محمود ایسا خوش ہوا کہ چند قلعے اپنی طرف سے راجہ کو انعام دیے۔ سب ہیڈنگ الحاق پنجاب۔ ہندوستان کی یہ طولانی مہم 1 سال سے زیادہ جاری رہی۔ ٹھیک معلوم نہیں کہ ترک فوجوں نے ہند کی گرمی اور برسات کہاں اور کس طرح بسر کی، مگر 413 ہجری بمطابق 1023 عیسوی میں سلطان کو وسط پنجاب میں ایک انقلابی مہم کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فارسی تاریخوں میں لکھا ہے کہ تھانسر کی مہم پر جاتے وقت ہی مشیروں نے رائے دی تھی کہ پنجاب پر مستقل قبضہ کیے بغیر آگے جانا احتیاط کے خلاف ہوگا۔ بادشاہ نے اسے تسلیم کیا تھا، لیکن کسی عملی کارروائی کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ اس بعید و طویل فوج کشی کے درمیان راجہ انند پال کے وارث کی طرف سے سرکشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ محمود کو بہت غصہ آیا۔ راجہ لاہور میں قلعہ بند ہو گیا، مگر سلطان کی ناراضی اور اپنی مدافعت سے نا امید ہو کر ایک رات بیوی بچوں سمیت نکل کر بھاگ گیا اور اجمیر کے راجہ کے پاس پناہ لی۔ محمود نے ریاست کی ضبطی اور پنجاب کے الحاق کا اعلان کیا۔ اگرچہ لاہور یا لاہور کے مرکزی قلعہ ہونے اور الحاق کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن کچھ شک نہیں کہ یہ اقدام کنوج کی دوسری مہم کے سلسلے میں کیا گیا اور دریائے ستلج تک ملک پنجاب پر براہ راست قبضہ ہو جانے سے مغربی پاکستان کی فتح مکمل ہو گئی۔ اس اعتبار سے سلطان محمود کو پاکستان کا پہلا مسلمان بادشاہ قرار دینا بجا ہوگا۔ مزید برآں جیسا کہ الفسٹن وغیرہ انگریز مبصر لکھتے ہیں کہ یہی الحاق ممالک ہند میں آئندہ اسلامی سلطنت کی پہلی منزل بنا۔ اسی نے سیاسی تغیر سے بڑھ کر ایک عمرانی اور مذہبی انقلاب کی ابتدا کی اور ہزاروں مسلمان خاندانوں کو صوبہ سرحد و پنجاب میں مستقل طور پر لا بسایا۔ جگہ جگہ ان کی چھاؤنیاں بنی، نئے شہر آباد ہوئے، پرانے شہروں کی ترمیم و تجدید کی گئی۔ سلطان کو خاص طور پر خیال تھا کہ جدید انتظام اور آباد کاری کے لیے نہایت متدین اور قابل اعتماد عامل انتخاب کیے جائیں، اور عام روایت کے مطابق ولایت پنجاب کا پہلا حاکم یا صوبے دار بھی اس نے اپنے عزیز ترین مملوک ایاز کو مقرر کیا۔ تاریخ پنجاب کے مؤلف ڈپٹی محمد لطیف کو ایک خط میں لکھا گیا تھا کہ قلعہ لاہور کی نئی تعمیر ایاز ہی نے کرائی اور شہر کا نام محمود پور تجویز کیا گیا تھا، مگر مشہور نہ ہوا۔ تاریخ پنجاب اردو صفحہ نمبر 14 اور 19۔ ڈاکٹر محمد ناظم صاحب، جنہوں نے سلطان محمود پر ایک فاضلانہ مقالہ لکھ کر
ڈاکٹری کی سند پائی اس قول سے اختلاف رکھتے ہیں۔ پنجاب کے انتظامات درست کرنے کے بعد اس نہ تھکنے والے مجاہد نے سومنات پر حملے کی تیاری کی۔ 415 ہجری بمطابق 1024 عیسوی کی سرگرمیاں گزار کر غزنی نے ملتان آیا۔ 415 ہجری بمطابق 1024 عیسوی کی گرمیاں گزار کر غزنی سے ملتان آیا اور یہیں سامان سفر درست کر کے موجودہ بہاولپور اور جیل میر کے راستے عام روایت کے موجب اجمیر کو جا لیا۔ ڈاکٹر محمد ناظم کے نزدیک اس حملے میں سلطان کے اجمیر پہنچنے کی روایت بھی درست نہیں۔ انہوں نے اپنے مقالے میں فرقی کے قصیدہ تہنیت فتح سومنات سے استناد کیا ہے، جو اس مہم میں سلطان کے ہمراہ آیا تھا اور اپنے قصیدے میں راستے کے مشہور مقامات کا ذکر کرتا ہے۔ ان میں اجمیر کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ ڈاکٹر ناظم صاحب کا انگریزی مقالہ سلطان محمود صفحہ 216 بلا شبہ اجمیر سلطان کے سیدھے گجرات کے راستے سے بہت ہٹ کر جنوب میں واقع ہے۔ ڈاکٹر ناظم صاحب اس زمانے میں خود اجمیر شہر کے موجود ہونے ہی سے انکار کرتے ہیں، مگر گزٹیر وغیرہ کی شہادتیں بتاتی ہیں کہ اس کی بنیاد اجے پال نے 2 صدی عیسوی میں رکھی تھی۔ الفسٹن کے مطابق راجپوتانہ کے 350 میل بے آب و گیا ریگستان سے آج کل ایسی حالت میں گزرنا بھی، جبکہ وہ کسی حلیف کا علاقہ ہو، نہایت دشوار مرحلہ ہے، اور اسے پہلی دفعہ طے کرنا، جبکہ کسی دوسری طرف سے بھی دشمن کے حملے کا امکان ہو، فی الواقع غیر معمولی جرأت اور اسی قدر غیر معمولی قابلیت کا ثبوت ہے۔ پنجاب اور دوآب ہی کی مہمات میں سلطان محمود کی راستوں سے واقفیت، مشکلات و مواقع اور دشمنوں کی قوت کا صحیح اندازہ قابل تعجب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس پہلو سے بھی دیکھیے تو یہ دشوار و دراز مہم اس کی حوصلہ مندی اور صحت تخمین کا بہترین ثبوت مانی جائے گی۔ سومنات کا مندر نہایت محفوظ قلعہ بند جزیرہ تھا۔ گجرات کے مغربی ساحل سے ایک پتلی سی پٹی اسے کنگی سے ملاتی تھی اور اس پٹی پر فصیلیں بنا دی گئی تھیں۔ غزنی سے یہاں آنے کا عام راستہ جنوبی سندھ کے اور کچھ سے گزرتا تھا، مگر محمود راجپوتانہ کے ان راستوں سے آیا جن کا وہاں کے باشندوں کو شاید خیال تک نہ آیا۔ چنانچہ کوہستان جن کا وہاں کے باشندوں کو شاید خیال تک نہ آیا ہوگا۔ چنانچہ کوہستان ارولی کے دامن سے نکل کر جب وہ یکا یک کاٹھیا واڑ کے دارالحکومت اٹھل واڑ نہر والا موجودہ پٹن کے میدانوں میں نمودار ہوا تو راجا اور پرجا سب حیران رہ گئے۔ راجا بھاگ کر دور نکل گیا۔ اسلامی لشکر بے روک ٹوک گجرات میں داخل اور سومنات کے سامنے آ پہنچا۔ حیرت زدہ پجاریوں نے فصیلوں پر کھڑے ہو کر کوسنے اور دھمکیاں دی۔ جواب میں تیر چلے تو بھاگ کر مندر کے بالا حصار میں جا گھسے، لیکن جب اسی ریلے میں مسلمانوں نے کمندے ڈال کر چڑھنا شروع کیا تو قلعے کے محافظ راجپوت دوڑے اور 2 دن تک ایسا جم کر مقابلہ کیا کہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ بہت سے پہرے دار مارے گئے، بہت سے حملہ آور ان کے دفاعی ہتھیاروں سے زخمی اور بعض فصیلوں پر چڑھتے چڑھتے شہید ہوئے۔ اس عرصے میں مندر کو بچانے کے لیے کئی راجہ باہر کی طرف سے اپنی فوجیں لائے اور شہر پناہ کے سامنے خون ریز جنگ ہوئی۔ ہندوؤں کو تازہ کمک پہنچ رہی تھی اور ایک مرتبہ مجاہدین نرگے میں آ گئے تھے، لیکن جس وقت خود سلطان سب سے سخت گھمسان میں در آیا تو مسلمان ایسا جان توڑ کر لڑے کہ حریفوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اندر والوں کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کشتیوں میں چڑھ چڑھ کر بھاگے اور مجاہدین کو روکنے والا کوئی نہ رہا۔ جب قلعہ فتح ہو گیا تو محمود عیان دولت کے ساتھ زمین دوڑ راستے سے مندر میں داخل ہوا، جس کا بڑا ایوان 56 ستونوں پر قائم کیا گیا تھا۔ چھت اور ستونوں میں نگینے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور سب سے بڑا بت مرثا کاری کا نمونہ تھا۔ محنت پجاری جو مندر میں رہ گئے تھے گڑ گڑائے، زر کثیر دینے کا وعدہ کیا اور سلطانی امیروں نے بھی مشورہ دیا کہ زر کثیر قبول کر لیا جائے اور یہ بت نہ توڑا جائے۔ محمود نے جواب دیا جو تاریخ میں یادگار اور ضرب المثل ہو گیا۔ میری آرزو ہے کہ قیامت کے دن محمود بت شکن کے نام سے پکارا جاؤں، محمود بت فروش نہ کہلاؤں۔ پھر آگے بڑھ کر اپنا فولادی گرز گھما کر مارا
کہ وہ ستون جس کو صدیوں سے سجدے کیے جاتے تھے 2 ٹکڑے ہو کر نیچے گرا۔ کہتے ہیں اس کے اندر خلا تھا اور اس میں نہایت بیش بہا جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب نکل پڑے۔ اخلاص کا انعام دنیا میں بھی غازیوں کو مل گیا۔ محمود کو گجرات کی آب و ہوا اور ساحلی مناظر ایسے پسند آئے کہ وہ یہاں اپنا مرکز بنانے اور سراندیپ و سیام پر بحری مہم لے جانے کے منصوبے باندھنے لگا۔ لیکن رفیقوں نے سمجھایا اور خود اسے خراسان و غزنی یاد آئے جن کی ایک ایک گھاٹی پر لڑ کر قبضہ کیا تھا۔ غرض یہ خیال چھوڑ دیا اور کوئی سال بھر تک انلواڑ میں آرام لینے کے بعد صحرائے تھر کے راستے واپس روانہ ہو گیا۔ اس نے راستے کی نزدیکی کا اندازہ درست کیا تھا، مگر بعض ہندو راہبروں نے مسلمانوں کو صحرا میں بھٹکا دیا اور کئی دن تک سخت تکلیف اور جانی نقصانات اٹھا کر وہ سندھ کے آباد علاقے میں پہنچ سکے۔ پھر سندھ کے ساحلی قزاقوں کی سرکوبی کے بعد سلطان 417 ہجری بمطابق 1026 عیسوی میں دارالسلطنت غزنی پہنچ گیا۔ سب ہیڈنگ وفات اور تبصرہ۔ تقریباً 32 برس کی انقلاب آفریں حکومت کے بعد اس جلیل القدر فاتح نے 421 ہجری بمطابق 1030 عیسوی میں وفات پائی اور غزنی کی چھوٹی سی مملکت کو اپنے زمانے کی سب سے بڑی اور قومی سلطنت بنا دیا، جس میں موجودہ افغانستان، خراسان، ایران و ترکستان کے وسیع خطات، کرمان اور مغربی پاکستان شامل تھے۔ ہندوستان میں ایک طرف کنوج، دوسری طرف گجرات تک اکثر راجہ مہاراجہ خراج گزاری کا دم بھرتے تھے۔ سلطان کو ممالک ہند اور یہاں کے نوادرات سے خاص دلچسپی تھی۔ اس کی کئی مثالیں تاریخ میں مذکور ہیں۔ ان میں یہ نقل کرنے کے قابل ہے کہ کنوج کی دوسری مہم سے واپس آ کر جب غزنی میں ایک عظیم الشان مسجد اور اس کے ساتھ بہت بڑا کتب خانہ اور دارالعلوم تیار کرایا گیا تو ان عمارتوں کے لیے اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر درخام تک ہندوستان سے منگایا اور ان کے باغوں کے لیے بھی پاکستان و ہند کے بڑے بڑے پرورش یافتہ درخت اکھڑوا کر لائے اور غزنی میں نصب کرائے گئے۔ ہندوستان کی ایک اور جیتی جاگتی پیداوار ہاتھی ہے، جس کا محمود نہایت قدردان تھا۔ یہ دیو پیکر جانور سینکڑوں کی تعداد میں غزنی لائے گئے اور ان کی داشت و پرداخت کے لیے ایک مستقل محکمہ سب سے پہلے اسی مسلمان بادشاہ نے قائم کیا۔ اس کی فیل پسندی کی حکایتوں میں یہ قصہ مشہور ہے کہ بندیل کھنڈ کے ایک زبردست ہاتھی کی تعریف سن کر محمود نے بڑی سے بڑی قیمت پیش کی، لیکن وہاں کا راجہ انکار کرتا رہا۔ اس نے اتفاق سے وہ ایک رات اپنے لشکر سے نکل کر از خود سلطانی خیمہ گاہ میں چلا آیا۔ محمود نہایت خوش ہوا، ہاتھی کا نام خدا داد تجویز کیا اور اس کی آمد کی خوشی میں ایک پرتکلف ضیافت بھی دی گئی۔ کہتے ہیں سامانی بادشاہوں کو فخر تھا کہ ان کے عہد عروج میں ان کے پاس 7 رتل یعنی کوئی 3 سیر وزن کے ہیرے جمع ہو گئے تھے۔ یہ روایت سن کر محمود سجدہ شکر بجا لایا، کیونکہ خود اس کے خزانے میں ان گراں قدر جواہرات کی مقدار 100 رتل سے بھی زیادہ تھی۔ سلطان کی تزک و احتشام کی ایک دلچسپ تصویر صاحب روضۃ الاصفہ نے ان الفاظ میں اتاری ہے۔ یہ اس مجلس مصالحت کا بیان ہے جسے محمود نے ایلخ خان اور اس کے بھائی کی نزع کا فیصلہ کرنے کی غرضی سے غزنی میں منعقد کیا تھا۔